لیں جیسے آپ کی مرضی۔ میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ 10 سال کی سزا، اور جوان نے کہا بس۔ انہوں نے کہا ابھی کوئی نہیں لگی تجھے کس؟ 10 سال پہ بھی کہتا ہے بس۔ اس نے کہا ہم تو جان بھی دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ غلطی ہوئی ہم سے، اگر معافی مل جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اب بزرگ تو پہلے ہی جان گئے، پر لگی تھی ڈیوٹی غیب سے، یہ سزا نہیں تھی عیب سے، ڈیوٹی لگی تھی غیب سے۔ ابھی موتی کو تراشنا تھا، ابھی ہیرے کی کنیاں سیدھی کرنی تھی، تو ظاہر ہے اس جوہر کے لیے کوئی جوہری چاہیے تھا۔ دودھ وجود تیرے وچ، میاں کھڑی والا کہتا ہے کہ جاگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہیرا ہوتا ہے ٹیڑھا میڑھا تو پھر جوہری کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر کنیاں تراش تراش کے بناتا ہے، پھر ہیرا ہیرا بن جاتا ہے۔ سونا کان میں سے آتا ہے، کچھ اس میں مٹی بھی ملی ہوتی ہے، لیکن جب سونا سونے کی کان سے نکلتا ہے وہ ماتھے کا جھومر بننے کے قابل نہیں ہوتا، ناک کی نتھ بننے کے قابل نہیں ہوتا، ناک کا بولا بینسر بننے کے قابل نہیں ہوتا، کان میں کانٹے بننے کے قابل نہیں ہوتا، ہاتھ انگوٹھی بننے کے قابل نہیں ہوتا، پاؤں کے پازے بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس میں وہ رنگ نہیں، وہ ڈھنگ نہیں، وہ بناوٹ نہیں ہے۔ اب وہ پہلے آئے گا، گٹھیالی میں ڈالا جائے گا اور اس کو آگ کے نیچے لگا کے پگھلائے گا، جب اور شکل میں بدل جائے گا پھر وہ اپنا ڈائیوں کے اندر ڈالا جائے گا، ڈائیوں میں کاٹا جائے گا، پھٹے گا، پھر ڈائیوں سے نکال کے پھر وہ آئے گا کس کے ہاں؟ چھلائیے والے کے پاس، وہ رمیاں رکھ کے چھلائی فرمائے گا۔ اب آئے گا جڑیے کے پاس، جڑیا اس میں موتی لگائے گا۔ اب اس قابل بنا ہے ماتھے پہ آ۔ میں نے ایک دن یہ 2-4 باتیں کی تو ایک صاحب بعد میں مجھے ملے، کہنے لگے تسی سنیارے دا کم کر دے رہے ہو؟ میں سارے کم کردہ رہے۔ تو اب بنانا اس قابل کے کسی کی پیشانی پہ سجے، کسی کے ناک میں سجے، کسی کے گلے کا ہار بنے، بس یہی بات تھی، ورنہ کوئی عیب نہ تھا۔ عیب ہوتا تو بخشوانے آتا۔ لوگ پورا باغ کھاتے ہیں، بلکہ پورا ملک ڈکار جاتے ہیں، پھر بھی آکڑ کے فرماتے ہیں ثابت کرو۔ عدالت میں جج حیران ہوتے ہیں، پراسیکیوٹر پریشان ہوتے ہیں، یہ پورا ملک کھا کے حرام خور کرسی پہ براجمان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے حکمران ہوتے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے۔ ایک وہ ہے کہ سیب کا رس، ایک یہ ہے گدھ، حرام کھا کے تن کے بیٹھے ہیں، کیونکہ بے دردی کی ادھر حد ہے، وہاں حیا شرم کی سد ہے۔ اس لیے اس بزرگ میں عیب کمزوری نہ تھی، صرف فرق یہ تھا سونا ہے، اس نے زیور ہونا ہے،
اس سونے نے زیور ہونا ہے۔ اب 10 سال وہ سیبوں کو تراشتا رہا، وہ سیبوں کے پتے ٹہنیاں کاٹتا رہا، وہ ان کو درست کاٹ کاٹ کے ان کے ابھرے سر بناتا رہا، اور دوسرا سجن اس کی پرورش باطنی فرماتا رہا۔ جب دھو گئے پورے 10 سال، جوان پہنچ گیا کمال، اب بالکل چمک اٹھا وہ فاطمہ کا لال۔ 10 سال ہو گئے پورے، تو پھر دروازے پہ حاضری، السلام علیکم حضور